اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا، عقل بھی دیا، شعور بھی دیا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا کی، اور ساتھ میں ہادی اور رہنما کی شکل میں اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ اور ہم وہ خوش نصیب ہے کہ ہمیں صرف انبیاء اللہ اکبر میں سے کوئی بھی نبی مل جاتا تو بھی ہمارا نصیب بلند تھا، لیکن اللہ نے ہمیں حضرت موسیٰ نہیں دیا، حضرت عیسیٰ نہیں دیا، حضرت داؤد نہیں دیا، حضرت ایوب نہیں دیا، بلکہ نبی الانبیاء، نبیوں کا سردار، قائد المرسلین، سید المعصومین، آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ جیسا پیغمبر عطا فرمایا۔ بے شک ذرا توجہ تو کریں، نبی بھی ملا تو سید الانبیاء، نبی بھی ملا تو نبی الانبیاء، نبی بھی ملا تو اللہ کا حبیب مصطفیٰ جان رحمت جیسا نبی ہمیں نصیب ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مقدس کی 70% آیتیں آخرت سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں یا جہنم میں جانا چاہتے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں تو بڑی واضح سی بات ہے، اگر جنت کی راہ کے مسافر بننا ہے تو راستہ جنت کا چننا پڑے گا۔ مثال کے طور پر اگر ایک راستہ ممبئی کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ کلکتہ کی طرف جاتا ہے، آپ کتنے بھی پڑھے لکھے ہوں، آپ کتنے بھی ذہین ہوں، آپ کتنے بھی دانشور ہوں، آپ کتنے بھی عقل مند ہوں، اگر آپ راستہ کلکتہ کا چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی ممبئی پہنچ نہیں سکتے، اور اگر آپ ممبئی کا راستہ چلیں گے تو آپ پوری زندگی کبھی کلکتہ پہنچ نہیں سکتے۔ یاد رکھنا، عقل مند ہونا الگ بات ہے، دانشور ہونا الگ بات ہے، لیکن دانشوری کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ کی منزل جو ہے ہمیں اس راستے کو چننا ہوگا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ سے پوچھوں، بہت واضح طور پر سچی بات، اگر آپ کلکتہ کے راستے پہ چل کر ممبئی پہنچنا چاہیں، کتنا بھی بڑا عالم ہاتھ تھام لے کیا وہ آپ کو ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ کتنا بھی پیر بڑا ہاتھ تھام لے کیا وہ آپ کو ظاہری اسباب کے ساتھ ممبئی پہنچا سکتا ہے؟ نہیں پہنچا سکتا۔ بڑی مثال واضح ہے، جب آپ نے راستہ کلکتہ کا چنا ہے تو کوئی بھی آپ کو ممبئی نہیں پہنچا سکتا۔ بلا تمثیل جب آپ نے جہنم کا راستہ چن لیا ہے اب آپ کو جنت میں کون پہنچا سکتا ہے؟ راستہ ہم نے کون سا چنا ہے؟ اب ذرا توجہ کریں، ہمارا راستہ کون سا ہے؟ اللہ اکبر۔ جانا جنت میں چاہتے ہیں اور راستہ چنا ہے جہنم کا، کون سا راستہ چل رہے ہو؟ آپ مجھے بتائیں میرے بھائی، اگر روزانہ داڑیاں منڈا کر ہم گٹروں میں پھینکوا رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ کانوں میں ایئر فون لگا کر اگر ہم گانا سن رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنی ماں کے ساتھ بے عزتی سے پیش آ رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ علماء کی توہین کر رہے ہیں، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ اپنے مسجدوں کو، محلے کی مسجدوں کو ہم نے ویران کر دیا ہے، یہ کون سا جنت کا راستہ ہے؟ آپ مجھے بتائیں، جب دنیا میں آپ مسجد کے لیے راستہ متعین کرتے ہیں تو پھر آخرت کے لیے راستہ کیوں متعین نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ اور جب راستہ متعین کرنے کی بات ہے تو بالکل واضح ہے، جس راستے پر کافر چلتے ہیں اس راستے پہ چل کر جنت نہیں مل سکتی۔ نشے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، زنا کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، جوے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، ماں باپ کے دل دکھانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچانے کا راستہ جہنمیوں کا راستہ ہے۔ اللہ اکبر۔ راستہ جہنم کا انتخاب کیا ہے اور جانا جنت میں چاہتے ہو، بڑی نادانی کر رہے ہو، بڑی نادانی کر رہے ہو۔ اس نادانی سے آنکھیں اس وقت کھلے گی جس وقت موت سے آنکھیں بند ہوگی۔ قرآن کہتا ہے راستہ کون سا چنو، فکر کس کی کرو؟ اللہ اکبر۔ فکر فردہ کرنے والوں، فکر فردہ کرنے والوں، آج اور کل کی فکر کرنے والوں، امروز اور فردہ کی فکر کرنے والوں، کبھی سوچا کل تو کسی کی زندگی میں آتا ہی نہیں ہے، اللہ نے کس کل کی فکر کرنے کا حکم دیا؟ قرآن کہتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ آخرت کی فکر کرو، کل
کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ اے ایمان والوں قیامت کے لیے کیا بھیج رہے ہو؟ کیا عمل روانہ کر رہے ہو؟ اس کی فکر کرو۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہمیں کل روٹی کی فکر تو ہے، جو روٹی کل